साहिबो, یہ واقعہ جو میں سنانے والا ہوں میرے الہڑ پنے کے دنوں کا ہے۔ ابھی میں فوج میں نہ گیا تھا، بالکل آزاد تھا، جہاں چاہوں جاؤں، جو چاہوں کروں۔ آج بھی وہ مزے کے دن یاد آتے ہیں۔ خیر، ایک بار میں یاروں کے ساتھ سیر و شکار کو نکلا اور جنگل میں ایک جھوپڑے میں جا بسیرا کیا۔ جھوپڑے کے باہر ایک جوہر تھا۔ ایک روز صبح صبح جو میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پورا جوہر مرغابیوں سے پٹا ہے۔ میں جھٹ کونے سے شکاری بندوق اٹھا اور باہر کو بھاگا۔ اطاولہ سو باولا۔ نکلتے میں میرا سر دروازے کی چوکھٹ سے اس طرح ٹکرایا کہ آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ نکلیں۔ خیر، سر کو سہلاتا میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے مرغابیوں کا نشانہ لے سکتا تھا۔ اب بندوق جو اٹھاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ چکماق کا ٹکڑا ہی غائب ہے۔ دروازے سے جو ٹکر لگی تھی اس کے صدمے سے یہ بھی باہر جا پڑا۔ اب کیا کیا جائے؟ یکایک مجھے یاد آیا کہ میرا سر چوکھٹ سے ٹکرایا تھا تو آنکھوں سے چنگاریاں نکلی تھیں۔ میں نے بندوق کا خانہ کھولا، اس میں بارود اور چھرے بھرے اور اس کی نال مرغابیوں کی طرف درست کر کے ایک زور کا گھونسا اپنی ناک پر رسید کیا۔ اب کیا تھا؟ آنکھوں سے پھر چنگاریاں نکلی اور بندوق سر ہو گئی۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، اس ایک فائر میں کوئی 50 جوڑے مرغابیوں کے ہاتھ آئے، کوئی 20 جنگلی کبوتر تھے اور 3 جوڑے تیتروں کے۔ سب کو اکٹھا کیا اور خوب ضیافت اڑائی۔ اچھا، اب شکار کا ایک واقعہ اور سنو۔ یہ واقعہ روس کے ایک جنگل کا ہے۔ ایک روز مجھے ایک ایسی لومڑی نظر آئی جس کی کھال بہت ملائم اور خوبصورت تھی۔ گولی مارتا تو کھال داغدار ہو جاتی۔ سوچتے ہوئے ایک ترکیب سوجھ گئی۔ اس وقت لومڑی ایک درخت کے پاس بے خبر کھڑی تھی۔ میں نے گولی نکالی اور ایک کیل اس میں پھنسا دی۔ اس کے بعد اس کی دم کو نشانہ بنایا۔ کیل نشانے پر پڑی اور لومڑی کی دم کو درخت کے تنے میں پیوست کر دیا۔ ہر چند زور بڑھتی تھی، الگ نہ ہو سکتی تھی۔ میں نے قریب جا کر چاقو سے ایک شگاف ادھر کو کر دیا اور دوسرا ادھر کو، جیسے ضرب بناتے ہیں۔ پھر ایسے تڑا تڑ کوڑے جمائے کہ لومڑی کھال کو وہیں چھوڑ نکل بھاگی۔ ایک اور واقعہ اس سے ملتا جلتا عرض کرتا ہوں۔ میں گھنے جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ ایک سور اور سورنی کو آگے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ میں نے گولی داغ دی، لیکن اتفاق دیکھیے کہ کسی کو بھی نہ لگی۔ تاہم میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ سور تو بھاگتا دور نکل گیا ہے اور سورنی وہیں جمی کھڑی ہے۔ پاس جا کر دیکھا تو بھید کھلا۔ سورنی بڑھاپے کی وجہ سے بینائی سے محروم ہو گئی تھی، اس لیے اپنے سور کی دم منہ میں لے کر چلتی تھی۔ میری گولی سور کی دم پر پڑی، آدھی دم سور لے بھاگا، آدھی اس سورنی کے منہ میں رہ گئی۔ اس بیچاری کو حادثے کا پتہ تک نہ چلا۔ میں نے دم کے اس ٹکڑے کو تھاما اور سورنی کو کھینچتا کھینچتا اپنے گھر لے آیا۔ یہ سورنیاں بڑی خوفناک ہوتی ہیں، لیکن سور ان سے بھی بڑھ کر، خصوصاً وہ جن کے دانت ہاتھی یا گینڈے کی طرح باہر کو نکلے ہوتے ہیں۔ ایک بار ایسے ہی ایک سور نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا، اور تو کوئی صورت نہ تھی۔ پاس ہی ایک درخت تھا، میں اس کے پیچھے سٹک گیا۔ سور نے حملہ اس زور سے کیا تھا کہ اس کے دانت درخت کے تنے میں کھپ گئے اور آر پار نکل گئے۔ بہت زور مارتا تھا لیکن دانت پیچھے نہ کھینچ سکتا تھا۔ مزید احتیاط کے لیے میں نے ایک پتھر اٹھایا اور دانتوں کے سوؤں کو کیلوں کی طرح موڑ دیا۔ اس کے بعد بستی میں گیا، رسے لایا اور ایک گاڑی لایا اور سور کو زندہ ہی باندھ کر گاڑی میں ڈال لے گیا۔ بالکل کوئی دقت نہ ہوئی۔ چل میرے غبارے، ایک بار میں نے اتنا بڑا غبارہ بنایا کہ آپ یقین نہ کریں گے، لندن اور گرد و نواح کے شہروں میں جتنا بھی ریشمی کپڑا موجود تھا وہ سارا لے کر میں نے اس کے بنانے میں خرچ کر دیا۔ اس غبارے اور اس کوفیے کی مدد سے، جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، میں نے بڑے کارنامے کیے۔ کسی مکان کو اس کی جگہ سے اٹھانا اور اس کی جگہ دوسرا مکان رکھ دینا، اور اتنی خاموشی اور آہستگی سے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ لوگ اگر سوئے ہوتے تھے تو سوئے رہتے تھے، ورنہ جاگتے میں بھی ان کو احساس نہ ہونے پاتا تھا کہ ان کا مکان اٹھایا جا رہا ہے۔
جب ونڈسر کیسل کے سنتری نے سینٹ پال گرجا کے گھڑیال کو بالکل پاس 13 بجاتے سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ سینٹ پال وہاں سے اتنی دور ہے کہ آواز آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہوا یہ کہ میں نے پورے قلعے کو اٹھا کر سینٹ پال گرجا کے ساتھ والے میدان میں رکھ دیا تھا اور صبح ہونے سے پہلے پھر اٹھا لیا۔ قلعے کے اندر لوگ سوئے کے سوئے رہے، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ لندن کے ڈاکٹری کے کالج میں سال کے سال عہدیداروں کے انتخاب کے لیے ایک جلسہ اور دعوت ہوتی ہے۔ گزشتہ بار میں اپنے غبارے کو پھلا کر اس کالج کے اوپر لے گیا اور گنبد میں کمند پھنسا کر اسے اٹھا لیا۔ اس کالج کو ماں دعوت کے مہمانوں اور میزبانوں کے میں آسمان میں اونچا لے گیا اور کوئی 3 ماہ تک وہاں معلق رکھا۔ آپ پوچھیں گے اس دوران میں ان لوگوں کے کھانے پینے کا کیا ہوا؟ یہ لوگ دعوتوں میں ایسی فضول خرچی برتتے ہیں اور کھانے کے ڈھیر لگاتے ہیں کہ میں اس سے دگنا وقت بھی ان کو آسمان میں لٹکائے رکھتا تو یہ کھانا ان کے لیے کافی پڑتا۔ میں نے تو یہ حرکت مذاق میں کی تھی، لیکن اس سے بعض معززین کا بڑا نقصان ہو گیا، مثلاً گورکنوں کا، تابوت بنانے والوں کا اور پادریوں کا، کیونکہ جتنے دن یہ ڈاکٹر لوگ آسمان میں معلق رہے دنیا میں بہت کم موتیں ہوئیں، وہ بھرمار نہ رہی جو ان لوگوں کی کوششوں سے ہوتی ہے۔ خدا نے سب کے رزق کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا رکھا ہے، اگر ڈاکٹر لوگ نہ ہوں تو گورکن بھوکے مریں۔